بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایام محرم الحرام ہے، جو کہ مکتب تشیع کے لیے ایک اساسی اور ایک حیاتی ایام ہے۔ ان ایام میں خاص کر نوجوانوں کو چاہیے کہ جو ہیں جہاں آغا عبداللہ حسین کے قیام کے حوالے سے جو ہیں فلسفہ قیام اور جو ہے سیاسی حوالے سے اور ان کے نتائج و آثار کے حوالے سے معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہاں ضروری ہے کہ مصائب اہل بیت کے حوالے سے معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ تو دوسری معتبر ترین کتاب مصائب کربلا کے حوالے سے جو ہیں جہان تشیع میں جسے معتبر مانا جاتا ہے، اس کا نام ہے لحوف۔ اس کا پورا نام اللحوف علی قتل الطفوف اس نام سے ہے، اگرچہ اس کے 6 نام اور بھی ذکر ہوئے اسی سے ملتے جلتے۔ یہ مشہور ترین نام اس کتاب کا یہی ہے۔ سید ابن طاووس حلی نے اس کتاب کو نقل کیا ہے، اور مؤلف کا پورا نام سید رضی الدین علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس ہے۔ یہ تعارف کے لیے عرض کیا، اور یہ کتاب لحوف کے نام سے ہی مشہور ہے۔ موضوع اس کتاب کا واقعہ کربلا کے مصائب اور آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس کا اصل موضوع یہی ہے۔ اس کتاب کا مقام، اس کتاب کا مرتبہ کیا ہے؟ اہل تشیع میں اسے جو ہے معتبر مقتل جو ہے تصور کیا جاتا ہے، یہ اس کتاب کا مقام ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے، اس کتاب میں اختصار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی اس کتاب کو مختصر لکھنے کی کوشش کی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مؤلف نے ابن طاووس نے اس کتاب کو جو ہے مسافروں کے لیے اور زائرین کربلا کے لیے تحریر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہاں سے آقا امام حسین علیہ السلام کے زائر یہاں سے جائیں، انہیں چاہیے کہ حد اقل کربلا کے واقعات پر مشتمل ایک کتاب کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے اس کتاب کو جو ہے زائرین کے لیے لکھا، لہٰذا انہوں نے اختصار کو مد نظر رکھا۔ تو یہ کتاب مقاتل میں شاید مختصر ترین کتاب ہے، مختصر ترین کتاب ہے، اور جو ہے معتبر ترین کتاب بھی مانی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کتاب ایک مقدمہ اور 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے، نسبتاً بڑے حصے ہیں۔ مقدمے میں واقعہ عاشوراء کی عظمت کو انہوں نے بیان کیا ہے، آقا عبداللہ حسین کی عظمت اور منزلت پر آپ نے جو ہے آیات و روایات سے روشنی ڈالی ہے، اور جو ہے ثواب گریہ و عزاداری اور اس کے آثار وغیرہ پر انہوں نے بات کی ہے۔ یہ اس کتاب کا مقدمہ ہے، اور پہلے حصے میں واقعہ عاشوراء سے پہلے کے واقعات کو انہوں نے نقل کیا ہے، ولادت آقا امام حسین علیہ السلام سے عاشوراء تک کے واقعات۔ یہ اس کتاب کے پہلے حصے میں ہے، اور عرض کیا کہ معتبر مصادر اور منابع سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں روز عاشوراء کے واقعات جو صبح عاشور سے آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کے واقعات اور دوسری شہادتیں اور مصائب پر مشتمل جو ہے حصہ ہے۔ تیسرے حصے میں انہوں نے شہادت آقا امام حسین کے بعد کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، جن کا آغاز شہدائے کربلا کے سروں کو جدا کرنے سے لے کر، سروں کو نیزوں پہ بلند کرنے سے لے کر اسیران اہل بیت کی کوفہ روانگی، اور پھر وہاں سے شام کا سفر، زندان کوفہ، زندان شام وغیرہ وغیرہ پر مشتمل، اور جو ہے زندان شام سے آزادی اور تا مدینہ واپس آنے کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اگرچہ میں فہرست ہم نے عرض کیا کہ اس سے یہ تصور نہ کہ کتاب بہت مختصر ہے، انہوں نے جامع طریقے سے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام واقعات کو درج کیا ہے۔ تو جو ہے ہماری گزارش بھی یہی ہے اور ہمارا مشورہ بھی یہی ہے نوجوانوں کے لیے، جو تفصیلی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے وہ اس مختصر کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ واقعہ کربلا کے حوالے سے، قیام عاشوراء کے حوالے سے انہیں معتبر ذرائع سے معلومات حاصل ہو جائیں۔